من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. جانو جگر سے ہم کو ہیں پیارے حسن حسین، جانو جگر سے ہم کو ہیں پیارے حسن حسین، سرکار دو جہاں کے دلارے حسن حسین، پشت نبی پہ جن کو سواری کا ہے شرف، پشت نبی پہ جن کو سواری کا ہے شرف، عظمت کے ایسے اونچے منارے حسن حسین، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار بالیقین، جنت کے نوجوانوں کے سردار بالیقین ہے فاطمہ کے دونوں ستارے حسن حسین۔ کیوں کاتب وحی پہ تبرہ کرے کوئی، کیوں کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں کاتب وحی پہ تبرہ کرے کوئی، راضی ہیں جن سے صلح پہ پیارے حسن حسین، اور کیوں نوحہ اور نالہ و شیون کریں ضیا، کیوں ماتم اور نالہ و شیون کریں ضیا، ہیں زندہ جاوید ہمارے حسن حسین۔ حضرات حسنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے نواسے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے موقع پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ 1 سال بڑے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے، شجاعت میں ماہر تھے، تو اسی کے اعتبار سے ایک نام سلیکٹ کیا کہ حرب نام، جنگجو۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو اس موقع پر بھی انہوں نے جو نام چوز کیا تھا وہ حرب، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا، ھذا احسن منہ، یہ تو اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں نام اس سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی، آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ان کے کانوں میں یہ صدا پہنچائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے مسجد میں، آپ نے یہ اذان کبھی نہیں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دلوائی،
ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دلوائی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات عام طور پر اذان دیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ اذان نہیں دی نماز کو بلانے کے لیے، اس میں حکمتیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے، آپ بلاتے حی علی الصلاۃ اور کوئی نہ آتا تو یہ آپ کی دعوت کا انکار ہوتا، پھر وہ کافر ہی ہو جاتا۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ اذان دیتے تو آواز آپ کی سن کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی درند اور چرند و پرند بھی آ جاتے۔ بہرحال جو بھی حکمتیں رہی ہیں، یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کے کانوں میں خود اذان دی، جن کے کانوں میں سرکار دو جہاں اذان دیں اور نماز کی طرف بلائیں، وہ نماز سے کوتاہی کیسے کر سکتے؟ وہ تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز کو نہیں بھول سکتے۔ پھر آپ نے تحنیک بھی کی، گھٹی بھی دی۔ تحنیک کہتے ہیں کوئی شیرینی، کوئی کھجور، کوئی بھی میٹھی چیز بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے، اسے تر کر کے اپنے منہ میں اسے نرم کر کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحنیک کی، اپنا لعاب دہن اتارا۔ پھر 7ویں دن عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشا کبشا، آپ نے حضرت حسن کی طرف سے بھی حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دونوں حضرات کی طرف سے ایک ایک میڈھا، ایک ایک دمبا عقیقہ کیا 7ویں دن۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر وسعت نہ ہو، گنجائش نہ ہو، ایک بکرے سے بھی لڑکے کا عقیقہ ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ افضل یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے رکھے جائیں، کیونکہ دوسری روایت ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں للغلام شاتان وللجاریۃ شاۃ، لڑکے کے لیے 2 ہونا چاہیے، افضل یہ ہے، اور لڑکی کے لیے 1 بکری۔ بہرحال وسعت نہ ہو تو 1 سے بھی کام چل جائے گا۔ آپ نے عقیقہ کیا، نام رکھا، اور سر کے بال موڑے، اسی کے وزن کے اعتبار سے چاندی صدقہ کی، یہ بھی کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے سر کے بال موڑنے کے بعد خوشبو سر پہ لگائی۔ زمانے جاہلیت میں خون لگایا جاتا تھا سر پہ، تو آپ نے اس باطل رسم کو ختم کیا کہ نہیں، خون تو ناپاک چیز ہوتی ہے، اسے سر پہ کیسے ملا جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آیا کرتے تھے ان کے دیدار کے لیے۔ ایک موقع پر یہ رو رہے تھے تو آپ نے کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، انہیں کیوں رلاتے ہو؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، یہ آپ کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے، لمبا کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ کوئی بچہ اگر جسم سے لگ بھی گیا، چھو بھی گیا، تو پھر تو یا تو وہیں سے کوہنی مار دیں گے، یا نماز کے بعد ایسا ڈانٹ پلائیں گے کہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ بچہ کبھی قریب نہیں آئے گا، اتنا ڈرے گا۔ نبی کا طریقہ ہے، اگر گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے سوار ہو گئے یا کوئی بھی، اسے تو نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو کیا پتا ہے۔ نبی کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا،
چھوٹے معصوم بچے اگر کبھی آ گئے، سر پہ سوار ہو گئے، پشت پہ سوار ہو گئے، آپ کے پاس بیٹھ گئے، انہیں ڈانٹنا اور مارنا یہ نبی کا طریقہ نہیں۔ آپ نے تو سجدہ لمبا کر دیا، ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے انہیں اتارا۔ تو اس طرح ان سے محبت کرنا ہے بچوں سے۔ گھر میں اس طرح بھی نماز کا مزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کبھی سنتیں پڑھیں، بچے اس طرح سوار ہو جائیں، نمازیں لمبی کر دیں، سجدہ لمبا کر دیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں منبر پر، دیکھا حضرات حسنین آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے جیسے لڑکھڑاتے ہیں، یہ لڑکھڑائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ موقوف کر دیا اور جا کر کے انہیں اٹھا لیا اور منبر پہ لا کر کے بٹھایا۔ آج کوئی ایسا کرتے، کوئی امام پتہ نہیں کون کون سے القاب سے نوازا جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، انہما ریحانتای من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور آپ انہیں قریب کر کے سونگا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے حضرات حسنین۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادھیڑ عمر کے لوگ جو ہوں گے، ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ جو ایمان والے 40 سال سے پہلے فوت ہو گئے، ان کے سردار حضرات حسنین ہوں گے، اور جو بڑی عمر میں پہنچ کر کے فوت ہوئے، ان کے سردار حضرات شیخین ہوں گے۔ جنت میں تو سب جوان رہیں گے، لیکن جو فوت ہوئے ہیں اس عمر کو 40 سال سے پہلے، ان کے سردار حضرات حسنین، اور جو بڑی عمر میں پہنچ کر کے فوت ہوئے، ان کے سردار حضرات شیخین ہوں گے۔ حضرات حسنین سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو ساتھ میں لے کر کے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، واحب من یحبہما، اے اللہ جو بھی ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرمائیے۔ پاس رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، ہم حضرات حسنین سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرقے ہوئے، فسادات ہوئے، جو دوریاں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات حسنین کا یہ بچپن بیان کیا جاتا ہے، پھر سیدھے کربلا پہنچا دیا جاتا ہے۔ بیچ کی یہ جو 50 سالہ زندگی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 سال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال خلیفہ رہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تقریباً، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 20 سال۔ یہ 50 سال ان کے حالات، صحابہ کی ان سے محبت، ان ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ صحابہ کو ان سے محبت ہی نہیں تھی، تو ہم بھی اہل سنت بھی ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں،
حضرات حسنین بھی ہم سب سے محبت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے سب سے محبت کرنا سکھلایا اور یہ ان محبتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں. جو صحابی آپ سے ملتے ہیں ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسا برتاؤ، ایسے اخلاق سے آپ پیش آتے ہیں، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ کی محبت کا یہ انداز تھا. تو صحابہ کے لیے، حضرات حسنین کے لیے، ہر ایک کے لیے اپنے انداز سے تعریفی جملے بھی آپ نے کہے. خلفائے راشدین کی فضیلت میں آپ نے جملے کہے، ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کہا سلمان منا اہل البیت، یہ ہمارے اہل بیت میں سے. ایک موقع پر مہاجرین یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہو جائے، انصار یہ چاہ رہے تھے ہم میں سے ہو جائے، حالانکہ وہ فارس کے. آپ نے کہا مسئلہ ہی ختم کر دیتے، یہ تو ہمارے اہل بیت ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا فداک ابی و امی. سارا جہان یہ کہتا ہے، دنیا یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو کہہ رہے ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. تو آپ کس طرح محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. ہمیں یہ اجازت نہیں ہے جب کسی کی فضیلت بیان کریں تو کسی کی تنقیص کریں. اہل بیت کی فضیلت بیان کریں تو صحابہ کا مرتبہ گھٹائیں، صحابہ کے مرتبے کو، فضیلت کو بیان کریں تو اہل بیت کے فضائل کو گھٹائیں. دونوں ہمارے، دونوں کی بے شمار فضائل ہیں اور دونوں میں آپس میں بے پناہ محبتیں تھیں. رحماء بینہم، قرآن کہتا آپس میں یہ محبت کرنے والے تھے، رحم دل تھے. اشداء علی الکفار، غیروں کے لیے، کفار کے لیے سخت تھے. آپس میں تو یہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، ریشم کی طرح نرم تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حضرات حسنین محبوب تھے، صحابہ کو، خلفائے راشدین کو بھی بے پناہ محبوب تھے. دو تین واقعات اس کے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں، اٹھا لیا گود میں اور فرمایا بھی ابھی، میرے باپ تم پر قربان ہو، شبہم بالنبی، نبی کے زیادہ مشابہ ہیں، لیس شبہم بعلی، علی کے مشابہ نہیں. ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، حضرت عمر کے بیٹے کو کہا یبن غلام، اے غلام کے بیٹے. انہوں نے جا کر کے اپنے والد سے کہا کہ حضرت حسین نے غلام کے بیٹے کہا جا کے لکھوا لاؤ. لکھوا کے لائے تو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد یہ پرچی میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا، میں جا کر کے وہاں دکھلاؤں گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں بھی آپ کا غلام بن کے رہا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسوں کا غلام بن کے رہا. ایک موقع پر یمن سے کچھ چادریں آئی، کچھ کپڑے آئے، سب میں تقسیم کر دیا. حضرات حسنین کو سیدنا عمر نے نہیں دیا. لوگ حیران ہوئے کہ انہیں محروم رکھا گیا. پھر ایک خط لکھا کہ 2 شہزادوں کے لیے شاندار قسم کی چادریں، کپڑے آنے چاہیے. یہ شہزادوں کے لیے ان کی شان کے مطابق کپڑے نہیں انہیں دیے جائیں. تو وہ اعلیٰ قسم کے کپڑے آئے، پھر انہیں نوازا گیا. فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا جگر ٹھنڈا ہوا، اب میرا دل خوش ہوا.
جو وظیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر حضرات کو دیا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو دیا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر کے حضرات حسنین کو دیا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی۔ ایک موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنازے میں شریک ہو کے واپس آئے، بیٹھے، کچھ گرد و غبار لگے تھے پاؤں پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں نقل کرنے والے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے گرد کو، دھول کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چچا، آپ تو میرے والد کے دوست ہیں، میرے نانا کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، جو بھی ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرمائیے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پیارے آقا کا یہ فرمان سن کے، یہ بشارت سن کے یہ عمل کر رہا ہوں، محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تھے، ایک شخص وہاں سے روانہ ہوئے، ان سے یہ کہا کہ جب مسجد نبوی میں پہنچنا تو وہاں ریاض الجنہ میں ایک حسین نوجوان، ایک شہزادے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ حدیث کا درس دے رہے ہوں گے، ان کے پاس جانا، ان کی مجلس میں شریک ہونا، جب مجلس مکمل ہو جائے تو جا کر کے میرا سلام کہنا اور میرے لیے کہنا میری نجات کی، میری مغفرت کی دعا کریں۔ یہ محبت تھی، لیکن یہ ان کی ساری زندگی ان ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ سیدھے 7 سال کے بعد پھر سیدھے 60ویں ہجری کربلا پہنچا دیا جاتا۔ جن سے حضرات حسنین کی محبت تھی، یا جنہوں نے حضرات حسنین سے محبت رکھی، ہماری بھی ان سے محبت ہے۔ امیر معاویہ سے حضرات حسنین نے صلح کی ہے، ان سے ہماری بھی صلح ہے، ان سے ہماری بھی محبت ہے، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ان کے آپس میں اختلاف ہوئے سیدنا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں، وہ اللہ کا ایک نظام تھا، ایک قانون لوگوں کے سامنے آنا تھا کہ اگر اس طرح کے حالات آئیں تو کیا کرنا ہے۔ ہمیں اختیار نہیں کسی پر تبرہ کرے، اور ہم کون ہوتے؟ جب حضرات حسنین ان سے راضی ہو گئے، ان سے صلح کر لیا، تو ہمیں کیا اختیار؟ جن سے حضرات حسنین کی مصالحت نہیں ہے، جو حضرات حسنین کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اور سب سے بڑے دشمن ان حضرات کے کوفہ والے، عراق والے۔ یہ حضرت حسن فرماتے، انہوں نے ہمارے والد کو شہید کیا، ان کے ساتھ غداری کی دھوکہ کیا، انہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے شہید کیا۔ اور ان کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ باتیں بھری پڑی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں، واقعہ کربلا یہ بیان کرنا سمجھیے جھوٹ، یا یہ کہیے کہ دو دھاری تلوار پر چلنا ہے۔ کوئی عینی شاہد ہے ہی نہیں، جو موجود تھے، جو آئی وٹنس تھے، انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کیا کہا وہ ان کی کتاب سے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جس نے تاریخ کربلا لکھی، ابو مخنف لوط بن یحییٰ، رافضی محترق، جلا بھنا رافضی شیعہ، کذاب، 1 نمبر کا جھوٹا، واضع، حدیثیں اور روایتیں گڑھنے والا۔ واقعہ کربلا کے 50 سال بعد
اس کی پیدائش ہوئی ہے. ساری روایتیں آپ دیکھیں گے جو منظر بیان کیا جاتا ہے، یہاں سے خون نکلا، پتھر کے نیچے سے خون نکلا، بیت المقدس میں خون نکل آیا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے؟ تب تو آسمان سے خون نہیں برسا. یہ ساری کمنٹری جو ہوتی ہے یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی، 50 سال کے بعد پیدا ہوا. یہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی. آپ یہ تاریخی چیزیں پڑھیں گے تو بہت زیادہ تضاد ملے گا، بہت کنٹراڈکشن ملے گا. بس اتنی بات کافی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کائنات کے مقدس اور پاکیزہ خون کو اس کی انہوں نے بے حرمتی کی، اس سے بڑے ظالم کون ہو سکتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما. حق بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. کون اصل مجرم تھا، کون قاتل تھا؟ جو مجرم تھا، جو قاتل تھا، اس پر لعنت ہے. ہم قاتلین حسین پر لعنتیں بھیجتے ہیں. کون تھے؟ انہی کی کتابوں میں نواسخ التاریخ میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ غمگین بیٹھے ہیں. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا یہ خطوط ہیں، انہوں نے میرے پاس بھیجے تھے، اب یہ میرے مخالف ہو گئے، اب انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو بلا کر کے اور مجھ سے محبت کا دم بھر کے یہی مکر گئے. اپنے اگر دغا دے جائیں تو ان سے زیادہ تکلیف ہوتی. واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد علی زین العابدین سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا 5 سال کے، 5 سال کے نہیں 25 سال کے تھے. جب یہ نکلے کان مریضن، بیمار تھے، دیکھا کہ وہاں کی عورتیں کوفے والی ینتدبنا مشققات الجیوب اپنے گریبان پھاڑ کے نوحہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں. والرجال معہن یبکون، مرد بھی ان کے ساتھ رو رہے ہیں کوفہ والے. فرمایا بصوت ضئیل، بیمار تھے، کمزور اور دھیمی آواز میں انہوں نے کہا ان ہؤلاء یبکون، یہ لوگ رو رہے ہیں. فمن قتلنا غیرہم، ہمیں ان کے علاوہ کس نے قتل کیا ہے؟ جو چشمدید گواہ گواہی دے، اس سے بہتر گواہی کیا ہو سکتی؟ اس سے زیادہ معتبر گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اور حدیث سے ایک گواہی، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی آئے اور سوال پوچھا احرام کی حالت میں اگر مچھر مار دیا، مکھی مار دی تو کفارہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ ساری چیزیں تو تاریخی باتیں. فرمایا من این انت، کہاں سے ہو؟ کہا من عراق، عراق سے، کوفہ سے. حضرت ابن عمر نے کہا کوفہ والوں نے، عراق والوں نے نبی کے نواسے کا خون بہا دیا، تب تو مسئلہ نہیں پوچھا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آج مکھی اور مچھر مارنے کا کفارہ پوچھ رہے ہو؟ تمہیں وہاں سمجھ میں نہیں آیا کتنا بڑا جرم کر رہے ہو؟ بلکہ انہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس موقع پر علی زین العابدین نے انہیں کہا تھا کہ تم نے ہمیں قتل کیا ہے اور تم فَلْتَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْتَبْكُوا كَثِيرًا، اب تم رو زیادہ اور ہنسو کم. یہ سزا ہے اس جرم کی کہ کائنات کے سب سے مقدس اور پاکیزہ خون کی تم نے بے حرمتی کی، ان کے ساتھ غداری کی. اب تمہارا خون بھی اسی طرح بہایا جائے گا، تم خود اپنے خون کو بہاؤ گے. بلکہ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بڑے لوگ بیٹھے اس واقعے، اس حادثے کے بعد، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم ہی نے قتل کیا ہے.
ہم ہی نے خطوط دیے تھے، ہم ہی نے بلایا تھا، اور بھانڈا پھوٹ نہ جائے حاکم وقت کے سامنے، اس لیے ہم ہی نے ساری کرتوت سب کچھ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو کسی بڑے نے کہا کہ جیسے یہود نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو کفارہ یہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی یہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارے، چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں ماری۔ تو اللہ نے دکھلایا ہے سزا کے طور پہ۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں ابھی تو تم کم روتے ہو، کم ماتم کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے، تمہارے ہاتھ ہوتے ہیں، تمہارے خنجر ہوتے ہیں، تمہارے سینے ہوتے ہیں، مزہ تو تب آئے ہاتھ ہمارے ہوں، خنجر ہمارے ہاتھ میں ہو، سینے تمہارے۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ اس مقدس خون کو جو ہی رائے گا یہ چلا جائے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں چھپ جاؤ گے۔ اللہ نے تو پہلے قتل کو، جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرہ مین نہیں تھا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر کے دنیا کے سامنے آشکارا کر دیا۔ تو تم نے کیا سمجھا تھا یہ چھپ جائے گا؟ یہ ساری چیزیں ہیں اور تاریخی روایتیں اس حوالے سے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں جو اسباق ملتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس چیز کو غلط سمجھا، جسے باطل سمجھا، وہ کتنی بڑی طاقت ہو، اس کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ایک پیغام یہ بھی دیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ شخص قتال نہیں کرے گا جس کے سر پہ قرضہ ہو۔ لا يقتلن معي رجل عليه دين۔ ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، اس کے اوپر قرضہ ہو اس کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سبق دیا کہ معاملات بالکل صاف ہونے چاہیے۔ اور لڑائی کے موقع پر جو مشہور ہے، انہوں نے نماز پڑھی، ہم سے ٹھنڈی چھاؤں میں، امن کی چھاؤں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ اس طرح محبت کرنے والے حضرات حسنین سے، اہل بیت سے ایسے نہیں ہوتے، ان کے معاملات بھی صاف ہوتے ہیں، وہ باطل کے سامنے کتنی بھی مضبوط طاقت ہو اس کے سامنے جھکتے نہیں، وہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، اللہ کے بھروسے نکل پڑو، کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہ بھی پیغام دے دیا اگر تم حق پر ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، تم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ ہمیشہ تمہارا نام سر بلند کرے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، حضرات صحابہ سے، حضرات اہل بیت سے، حضرات حسنین سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔